السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک اسپیشلی ولاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میرے ساتھ آغا امام رضا ایڈوکیٹ صاحب ماہر قانون ہیں، اور انشاءاللہ آج کا ولاگ جو ہمارا یہ اسپیشلی حیران کن ہوگا۔ تو میں ان سے سب سے پہلے سوال کرتا ہوں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت تھی الیکشن کے حوالے سے، صوبائی الیکشنوں کے حوالے سے، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آغا امام رضا صاحب اس پہ کمنٹ کریں کہ کیا فیصلہ وہ ہو کیا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا۔ آج پھر آپ نے کچھ سوال مجھ سے کیے۔ سردار عتیق الرحمن مہرانی صاحب ایڈوکیٹ، میں آپ کو شکر گزار ہوں۔ اطلاع جو ہے اطلاع ہے، کیونکہ میں تو وہاں پر تھا نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اطلاع یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب میری اپنی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے لا کے حوالے سے تھوڑی بہت، اس کے حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوگا وہ وہی ہوگا کہ سپریم کورٹ اسٹک ہوگی 14 مئی پر الیکشن کرانے پر، 14 مئی کو الیکشن کرانے پر اسٹک ہوگی۔ ہاں، اس کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں جو کنسنسس جو ہے ڈیولپ کریں اور کسی ایک ڈیٹ پر جو ہے یہ متفق ہو کر عدالت کو بتائیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے کوئی اپروپریٹ آرڈر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ پاس کرے۔ اچھا، میرا ایک سوال ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بتائیں حضور والا، کیا سیاسی جماعتیں کسی فائنل ڈیٹ پہ پہنچیں گی کہ فلاں ڈیٹ کو قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے کرائے جائیں؟ جی اس میں مجھے کوئی اس میں ایسے بات نظر نہیں ہے، کوئی کنسنسس نہیں ہوگا۔ یہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان جو ہے یہ اس طرح کے اختلاف جو ہے یہ پیدا ہوگا، اور یہ مختلف شرائط کے حوالے سے اور مختلف پوائنٹ آف ویوز کے حوالے سے کوئی کنسنسس جو ہے نا وہ ڈیولپ نہیں ہوگا، اور کوئی یہ مشترکہ طور سے کسی ایک ڈیٹ پر جو ہے متفق نہیں ہوگی۔ مجھے تو یہی لگتا ہے، آپ مزید بتائیں کہ پی ڈی ایم میرے خیال میں وہ ڈیلے کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس جی پہ؟ بالکل، بات یہ ہے کہ اگر مجھے آپ یہ کہہ لیجئے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے مفت میں ایک سیٹ مل جائے، جی ایک میں بات کہہ رہا ہوں، مجھے ایک عہدہ مل جاتا ہے، ایک بڑی مطلب ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا اسٹیٹس مل جاتا ہے، میرا دماغ خراب ہے۔ یہ اصول یہ صرف تقریروں کی حد تک ہے، یہ اصول اور اسلام کی بات، اخلاقیات کی بات، یورپ کی مثالیں، لندن، امریکہ، یہ مثالیں جو ہے نا صرف تقریر کے لیے ہیں۔ ہاں، جب میری ذات آئے گی تو سارے اس کو جو ہے نا اصولوں کو میں پامال کر کے جو ہے نا میں ایک انتہائی مکروہ قسم کی شخصیت بن کر میں سامنے آؤں گا۔ تو یہ بس باتیں ہی ہیں، ہیلے بہانے ہیں، یہ ہیلے بہانے، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجیے۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں مزید۔ اچھا فرض کرو ان کے کسی ایک ڈیٹ پہ اتفاق ہو جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے اس میں ریویو ہو سکتا ہے کیا؟ پھر یہ جی قانونی بالکل، اس میں جو لیگل بلکہ کانسٹیٹیوشنل جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈر آرٹیکل 188 سپریم کورٹ اپنے کسی بھی فیصلے، ججمنٹ اور آرڈر کو ریویو کر سکتی ہے۔ وہ اس میں ریویو کر کے ان دونوں پارٹیوں کی جو ہے نا اگر کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کے مطابق کوئی ججمنٹ یہ پاس کر دے گی۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے، جو 90 ڈیز والا الیکشن کا ہے کہ 90 ڈیز کا الیکشن، اس کے حوالے سے کیا آئین کہے گا کہ اگر ڈیٹ آگے جاتی ہے، دونوں یہ بھی اسی قومی اسمبلی کے ساتھ کراتے ہیں، تو وہ تو پھر پیریڈ بڑھ نہیں جائے گا، 90 ڈیز سے بڑھ نہیں جائے گا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی وہ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑھ تو جائے گا، جی لیکن وہ 254 جو آرٹیکل ہے اس کے ذریعے اس کو کوریج مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا حضور والا ایک اور سوال ہے جو اہم ترین ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میرا سیاسی تجزیہ اور تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے نا اس سے گریز کر رہی ہے۔ اگر یہ واقع سپریم کورٹ آف پاکستان توہین عدالت کی کارروائی پہ گریز کر رہی ہے اس بنا پہ کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو اندرونی غیر جمہوری طاقتوں کا دباؤ تو نہیں ہے کہیں؟ نمبر 1، اگر وہ ڈیلے کر رہی ہے اس بیس پہ تو پھر میرے نزدیک تو پھر چیف جسٹس صاحب بے اختیار ہیں، تو
اب میں کیا کہوں، میں تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مزید میں کہتا ہوں جی بالکل یہ بات آپ کے اس میں وزن ہے، کیونکہ جی۔ دیکھیے وہ جو وہ کون سی تاریخ تھی، کون سا مئی تھا جس میں 14 مئی وہ رات کو جو ہے وہ 12 بجے کو عدالت کھل گئی اور وہ پرزنر وین آ گئی اور وہ گاڑیاں جو تھی مختلف ٹروپس کی وہ گھوم رہی تھیں جب انہوں نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا تھا جی اس رات بالکل۔ کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے فوری طور سے جو ہے وہ ایکشن آ گیا اور کنٹمپٹ آف کورٹ اور یہ وہ تمام چیزیں تیار ہو گئی تھیں اور ہونے لگی۔ تو خدشہ ہے، یعنی کہ پریزمپشن ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے، کوئی دباؤ ہے، یہ یقیناً ہمارے چیف جسٹس صاحب کوئی اندرونی اس کا دباؤ کا شکار ہے، ورنہ تو یہ تو آئی ٹو آئی ایک وہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ جس کی پلک جھپکی دوسرے نے اس پر وار کر دیا۔ تو اصولی طور سے تو یہ تھا کہ جیسے ہی ان کی توہین شروع کی گئی اسی وقت جو تھا نا اسٹیپ لینا چاہیے تھا اور ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کر دینی چاہیے تھی۔ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ ماہر قانون ہیں اور قانون و آئین ہے کہ اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی کے اندر، اسمبلیز کے اندر آپ جو ہے نا سپریم کورٹ یا عدلیہ کے ججوں کی کنڈکٹ پر آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، یہ بالکل وائلیشن ہے، یہ وائلیشن آف، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں، وائلیشن آف جو ہے نا آپ کا جناب یہ کنسٹیٹیوشن ہے، وہ ہو رہا ہے، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنی پاکیزہ ہماری جناب یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہ کتنے مطہر، کتنے مطلب ہے کہ نہیں، کتنے وہ روٹیاں پانی میں خشک روٹیاں ڈبو کر کھانے والے، یہ اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا نام لے کر یہ لوگ خدا کی قسم مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی جو ہے کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے خاک تو چھوڑیے، کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ کیا پیوند لگے کپڑے پہن کے کل بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، صحیح، ایک اس کا جو ہے نا 50 کروڑ 10 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے اس قوم کا، بھوکی ننگی قوم کا، کیوں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے یا ایون میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کے اندر بھی کیوں نہیں سو موٹو لیا گیا؟ یہ جو لوگ لائنوں میں آٹے کے لیے مر رہے ہیں، 28-30 آدمی مر گئے ہیں، یہ کس کا کون ذمہ دار ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ دریائے دجلہ کے کنارے بھوک سے مرا ہوا کتے کی جو ہے نا مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ان کے خاک، ان کے پائے خاک کے برابر لوگ نہیں ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو اس سے یہ مراد و حضور والا جو سسٹم چل رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بس وہ مصلحت کے تحت چل رہا ہے، باقی آئین کا میں ایک اور سوال بنتا ہے، میں نے پہلے بھی اس پہ ایک ولاگ کیا تھا، میرے نزدیک تو آئین معطل ہو چکا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں میرے نزدیک تو اب ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں سپریم کورٹ بھی برابر کی شریک تو نہیں ہے، یا ڈر کی وجہ سے سائلنٹ ہو گئی ہے؟ نہیں یہ ہم نہیں کہہ سکیں گے جی اتنا، مطلب ہے کہ فوری طور سے کیا کہنا چاہیے، بدگمانی۔ جی میں اپنی ذاتی، آپ کی رائے ہے بالکل، ہمیں اس کو احترام کر، ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ سپریم کورٹ یقیناً ایک کسی کرائسس کا، کسی مسائل کا شکار ہے، اور ہمارے ہاں ابھی سسٹم جو ہے خاص طور سے یہ جو آرگنز آف دا اسٹیٹس ہیں، سوائے ایک آرگن کے باقی سب جو ہے نا انتہائی کمزور ہیں۔ آج جو پارلیمنٹ کے اندر جو غیرت اور جو اس کی اہمیت کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اچھل کر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ پر حملے کیے جا رہے ہیں ادھر ادھر۔ کیا جب مارشل لا لگتا ہے، یہ غیرت مند، ان کی غیرتیں کہاں دفن ہوتی ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں، نکلو، وکیل آگے نکلتے ہیں، وکیل کو گولی پڑتی ہے، وکیل مرتا ہے، عام آدمی مرتا ہے، یہ کیوں نہیں مرتے ہیں؟ یہ بڑے سیاستدان جو ہیں، یہ بڑے جو لیڈرز ہیں، ان میں سے کوئی کسی کا باپ بیٹا مرا ہے؟ جب مارشل لا لگا، مارشل لا جب لگتا ہے، عام آدمی بیچارہ فٹ پاتھ پر چلنے والا، ہمارے آپ کی طرح جو محنت کرنے والا بندہ ہے، وہ گولی کھاتا ہے، وہ ڈنڈے کھاتا ہے، وہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ میں نے جنرل ضیاء کے دور میں جو ہے میں نے مارشل لا کے تحت میں نے سزا بھگتی ہے۔ آؤ بات کرنے والا، آؤ مجھ سے بات کرو، صحیح باتیں کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قربانیوں سے ڈرتے ہیں، طاقتوں کے زیر سایہ رہ کے یہ اپنے غریب یعنی جو کمزور لوگ ہیں ان پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ ان کی جو ہے نا بڑی یہ جو ملک کے اندر جو مثلا مارشل ہے اس کے آگے یہ ڈھیر ہیں، ان کے آگے ان کی غیرت مرتی ہے، غیر ملکی طاقتوں کے آگے ان کی غیرت مرتی ہے۔ اب میں کیا بولوں کہ وہ کون ہمارا ایک وہ تھا وزیر خارجہ تھا، کون تھا وزیر داخلہ تھا یا کوئی سیکٹری تھا، وہ جا کر روس میں کہہ رہے ہی کر کے کہ جی ہم تو چھوٹے ملک، فقیر ملک ہیں۔ اس نے کہا نہیں، روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ you have the
independent position. You have the all authorities of a liberate nation. آپ ایک آزاد ملک ہیں, آپ کے پاس یہ پاور ہے. جی چلو ٹھیک ہے حضور والا, دیکھتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہوگا کیا آنے والے دنوں میں, یہ بتائیں بس. ہونے والے دنوں میں کچھ نہیں ہوگا. یہ الیکشن جو ہے نا, یہ کھسکتے کھسکتے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اکتوبر نومبر میں ہی ہوں گے بس. اس کا مطلب یہ ہے جی کہ میرا ایک تجربہ ہے. جی بالکل. میرا ایک تجربہ ہے کہ یہ دباؤ ہے, سپریم کورٹ پہ دباؤ ہے, غیر جمہوری طاقتوں کا دباؤ فل ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میرا یہی لگ رہا ہے. ورنہ ایک دور تھا کہ کسی سیاسی پارٹی کے کسی کارکن نے یا عہدیدار نے یا کوئی اس کے وزیر نے کوئی بیان دیا سیاسی سپریم کورٹ کے خلاف, وہ سزا بھگتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہو گیا. اور ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں ہوتا, نہ کوئی, سب یعنی خاموشی ہے. چلو جی دیکھتے ہیں. میرے نزدیک تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئین معطل ہو چکا ہے, اور آئین کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. موقع ملا, زندگی رہی تو انشاءاللہ کہ آئین پاکستان کو جو تعطلی ہوئی ہے اس پر جو ہے نا ہم انشاءاللہ ایک ولاگ اگر موقع ملا ہم کریں گے, اور ہم ثابت کریں گے کہ کس طریقے سے پاکستان میں آئین میں تعطل آ گیا, معطل ہو چکا ہے. ناظرین, انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.